بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عقل انسان کی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے وہ سوچتا، سمجھتا، اچھے برے میں فرق کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہ دل و دماغ کا ایسا نور ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ قرآن میں بھی بار بار فرمایا گیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل وہ چیز ہے جو انسان کو سچائی تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ چراغ ہے جو وحی کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اکیلی عقل اندھی گلی میں بھٹک سکتی ہے مگر وحی اسے سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ مطلب عقل ضروری ہے مگر اسے وحی کے تابع ہونا چاہیے تاکہ وہ غرور میں نہ پڑے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل انسان کا سب سے بہترین دوست ہے اور جہالت اس کا سب سے بڑا دشمن۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کا دین نہیں۔ مطلب ایمان کی اصل بھی عقل سے شروع ہوتی ہے کیونکہ سوچ کے بغیر یقین ممکن نہیں۔ اسی طرح ابن سینا فرماتے ہیں کہ عقل انسان کی سب سے بلند قوت ہے جو مادی چیزوں سے بلند ہو کر حقیقت تک پہنچ سکتی ہے۔ مطلب ابن سینا کے نزدیک عقل ایک درجہ وار ترقی کرتی ہے۔ نچلی عقل حسیات میں الجھی رہتی ہے، اعلیٰ عقل حق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح فارابی کا کہنا ہے کہ عقل وہ قوت ہے جو انسان کو اخلاق اور سیاست دونوں میں اعتدال سکھاتی ہے۔ مطلب فارابی کے نزدیک عقل صرف علم نہیں بلکہ معاشرتی نظم اور اخلاقی توازن بھی سکھاتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، عقل راہ دکھاتی ہے مگر عشق منزل تک پہنچاتا ہے۔ مطلب عقل آغاز ہے، عشق کمال۔ یعنی عقل انسان کو حقیقت کی دہلیز تک لاتی ہے، عشق اندر لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل عیار ہے جو 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ مطلب اقبال کے نزدیک عقل مفید ہے مگر اگر وہ خود پر غرور کرے تو سچائی سے دور کر دیتی ہے۔ اصل راہ عشق الہی ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ عقل کے متعلق آیا، جیسا کہ فرمایا گیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل وہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کی عبادت کرے اور جنت حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم نے عقل کے ذریعے سمجھا کہ ستارہ، چاند اور سورج خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ڈوب جاتے ہیں۔ آخر میں فرمایا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جو ڈوب جاتی ہیں، میں اس ذات کو مانتا ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے۔ یہ عقل سلیم صحیح عقل کی سب سے عظیم مثال ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی، اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری آنکھوں نے نہیں، دل کی عقل نے اسے پہچانا۔ یعنی ایمان کا اصل ذریعہ عقل دل ہے۔ ایک دہریہ کہنے لگا، کائنات خود بن گئی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ ایک جہاز بغیر ملاح کے خود چل سکتا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ فرمایا، تو یہ پوری کائنات بغیر خالق کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ عقل سے دیا گیا سب سے سادہ مگر طاقتور جواب ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے ایک لائک دینے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، جبکہ میرے لیے وہ آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ اسی لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں۔ کمنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔